دنیا کی زندگی ایک لمحاتی سفر ہے۔ انسان اپنی خواہشات، مال و دولت، شہرت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اکثر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اور آخرت کے سب سے بڑے اور ہولناک مراحل میں سے ایک ہے پل صراط پر سے گزرنا۔ قیامت کا آغاز، جب قیامت قائم ہوگی تو سب کچھ بدل جائے گا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر دہکنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سور پھونکا جائے گا اور سب انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہر طرف ایک ہی ہجوم ہوگا۔ کوئی ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، کوئی بھائی بھائی کو نہیں یاد کرے گا۔ سب کو صرف ایک ہی فکر ہوگی، آج اللہ کے سامنے میرا انجام کیا ہوگا؟ دان حشر، تمام مخلوقات ایک میدان میں جمع ہوں گی۔ سورج اتنا قریب ہوگا کہ گرمی ناقابل برداشت ہوگی۔ پسینہ ہر ایک کے اعمال کے مطابق بہے گا۔ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لوگ فریاد کریں گے، آ اللہ! حساب شروع ہو جائے، یہ انتظار ختم ہو۔ حساب و کتاب، فرشتے اعمال نامے تقسیم کریں گے۔ نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ خوشی سے اعلان کریں گے، لو میرا اعمال نامہ پڑھو، لیکن گناہگاروں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ شرمندگی اور خوف سے کانپتے ہوئے کہیں گے، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ پل صراط کا اعلان، حساب کے بعد اعلان ہوگا، اب سب کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ یہ سن کر سب کی جانیں نکل جائیں گی۔ آنکھوں کے سامنے جہنم دہک رہی ہوگی۔ شعلے آسمان تک پہنچ رہے ہوں گے۔ اس آگ پر ایک نہایت باریک اور تیز پل بچھایا جائے گا، جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط کا منظر، انسانوں کی قطاریں پل کے قریب کھڑی ہوں گی۔ ہر کوئی خوفزدہ ہوگا۔ نیک لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم رکھیں گے اور گناہگار کانپتے ہوئے لرزیں گے۔ فرشتے دونوں جانب موجود ہوں گے جو کہتے ہوں گے، آ اللہ! انہیں سلامتی دے، آ اللہ! انہیں بچا لے۔ اہل ایمان کا گزرنا، اہل ایمان کے قدم مضبوط ہوں گے۔ انہیں ان کے اعمال کے حساب سے نور دیا جائے گا۔ کچھ بجلی کی طرح ایک لمحے میں پل پار کر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے کی رفتار سے، کوئی دوڑتے ہوئے، کوئی چلتے ہوئے، کوئی رینگتے ہوئے، لیکن آخرکار وہ جنت کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے لیے نہریں، باغات اور اللہ کی رحمت کے خزانے ہوں گے۔ گناہگاروں کی حالت، مگر گناہگاروں کی حالت نہایت دردناک ہوگی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پل پر قدم رکھیں گے۔ پل کے کنارے کانٹے اور آگ لگے ہوں گے جو انہیں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ وہ چیخیں گے اور فریاد کریں گے، لیکن کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو پل پر گر کر لٹک جائیں گے۔ وہ فرشتوں کی دعا سے اللہ کی رحمت سے بچ نکلیں گے، لیکن کچھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا گریں گے۔ کمزور ایمان والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ایمان کمزور مگر موجود ہوں گے۔ وہ پسینے اور خوف میں لرزتے ہوئے پل پر رینگ رینگ کر گزریں گے۔ ان کے قدم بار بار ڈگمگائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ بھی آخرکار پار ہو جائیں گے۔ جہنم میں گرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی نمازیں چھوڑتے رہے، والدین کی نافرمانی کرتے رہے، ظلم اور گناہوں میں ڈوبے رہے۔ وہ پل پر ٹک نہ سکیں گے اور سیدھے جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں کے فرشتے ان پر ماریں گے اور جہنم کی آگ ان کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اللہ کی رحمت، مگر اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ کچھ گناہگار ایمان والوں کو جہنم میں وقتی عذاب ملے گا، پھر اللہ کی رحمت انہیں نکال لے گی
اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ اگر دنیا کے پہاڑ بھی اس کو سہنے پڑیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جنت کی خوشخبری: جو لوگ کامیاب ہو کر پل صراط سے گزر جائیں گے ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہاں نہ موت ہے، نہ بیماری، نہ غم۔ وہاں صرف خوشی، سکون اور اللہ کی رضا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔